فلمیں تو ہر ہفتے میں بن رہی ہیں، ہر مہینے میں بن رہی ہیں، سال میں کئی بن رہی ہیں. کس کس فلم کو فالو کرو گے مجھے بتاؤ؟ ہر فلم کا طریقہ الگ ہے. کسی نے پیچھے کے بال بڑھائے تو تم نے پیچھے کے بڑھا لیے، پھر دوسرا ہیرو آیا اس نے آگے کے بڑھائے، تم نے آگے کے بڑھا لیے، پھر تیسرا آیا اس نے سیٹوں کے مڑائے، تم نے سیٹوں کے مڑا لیے، پھر چوتھا آیا اس نے کچھ اور کر لیے. کہاں تک کرو گے؟ کیا کیا کرو گے؟ ایک دن تمہیں یہ چوراہے پہ ننگا نہ کھڑا کر دے. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، تم ایسے ہی کرتے چلے آؤ گے ننگا کھڑا کر دیں گے. ایک حجام تراش کا اس طرح لے کے بندر پیڑ پہ چڑھ گیا. حجام جو بال تراش سمجھتے کو نہیں سمجھتے ہو، سیلون والا اس طرح لے کے چڑھ گیا. کہاں؟ پیڑ پر. بتیرا چاہا کہ دے دے مگر وہ دینے کو تیار نہیں. جب نہیں دیا اس نے جو کیا بندر بھی وہی کیا. ارے فالو بھی کرو تو دیکھ کے کرو، مگر میرا نوجوان دیکھتا نہیں ہے. جیسا اس نے کیا ویسے ہی کرے گا. کہاں تک کرے گا رے؟ کوئی ایک طریقہ ہوتا تو مجھے بتا، ایک پہ رہ جاتا. اس نے پتھر مارا، بندر نے بھی اوپر سے مارا. اس نے ہڑکی دیا، اس نے بھی ہڑکی دیا. اس نے چاٹا دکھایا اوپر سے، اس نے بھی دکھایا. بس وہ چلاک تھا اس طرح ماری. اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ ایک ڈنڈی توڑی، ناک پہ ایسے چلائی. اس نے اس طرح چلا دیا. فالو کرنے میں بھی دیکھنا ہے نا. جب انہوں نے چلا لیا تو ان کی تو بچی رہ گئی، ان کی کٹ گئی. بچی رہ گئی، ان کی تو کٹ گئی. جو ہیرو ہیروئن فیشن دکھاتے ہیں، فیشن دکھا کے بھی انہیں پیسہ بھی ملتا ہے اور ان کے معاشرے میں ان کی بچی رہتی ہے. تیرے معاشرے میں تیری کٹ جاتی ہے. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ وہ جتنا ننگا گھومے ان کے معاشرے میں ان کی بچ جائے گی، لیکن تیرے معاشرے میں تیری کٹ جائے گی. ان کی کیوں چکر میں پڑا ہے؟ اس نبی کو فالو کر یار، جس نے ایک طریقہ بتا دیا، نہ کبھی پرانا ہوتا نہ کبھی اولڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ، زور سے بولو اور زور سے بولو. میرے نبی کا طریقہ ایک ہی طریقہ کبھی بدلتا بھی کبھی نہیں بدلا. نماز پڑھنے کا جو طریقہ 1400 سال پہلے سے چلتا تھا آج بھی وہی. اگر بدلا ہو تو بتاؤ. بدلا تو نہیں ہے، مگر مجھے بڑا افسوس ہوتا جلسے میں آنے والوں اپنی اس بھولی بھالی قوم پر. اتنی سیدھی قوم ہے، سیدھی نہیں کہوں گا میں، اس کو مختار کروں. اس لیے کہ پہلے کی پیڈ موبائل آیا تو میری قوم کی پیڈ چلا دی. پھر آیا ٹچ اسکرین تو میری قوم ٹچ اسکرین چلانے لگی، سیکھ لیا. اچھا جو پڑھا لکھا وہ بھی چلا رہا، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اس سے زیادہ چلا رہا. بغیر پڑھا لکھا بڑے لکھے سے زیادہ. رات بھر یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک ہم تو چلا بھی نہیں پاتے ہوئے اتنی چیزیں جتنی وہ چلا رہا. میں نے کہا کیوں بھائی ایک بات بتا، یہ موبائل ہارڈ چیز تھی، انگلش میں تھا، کیسے چلائیں گے؟ ان بوڑھے لوگوں سے پوچھو، پہلے زمانے میں کسی کی سائیکل آ گئی لوگ دیکھنے جاتے تھے، فلاں کی سائیکل آئی ہے، فلاں کیا انجن آیا. بھائی آج تیری مرسیڈیز کو نہیں دیکھنے جا رہے، جتنے سائیکل کو دیکھنے جاتے کیسے چلے گی. لیکن تو نے وہ بھی چلا لی. پھر موٹر سائیکل آئی، تو نے وہ بھی چلا لی. کار آئی، تو نے وہ بھی چلا لی. اس کے بعد میں تو نے اور کتنی مشین آئی، پہلے بیلوں سے زمینیں جتتی تھی، تو نے وہ بھی چلا لیا. ٹریکٹر آیا وہ بھی چلا لیا، مازا بھی چلا لیا، JCB بھی چلا لیا، اتنے گیئر والی چیزیں چلا لی. سب چلا لی کہ نہیں چلا لی؟ اچھا یہ سب بدلتے بھی رہے، بدلتے بھی رہے. پہلے ہل سے زمین جتتی تھی، اب ٹریکٹروں سے جتنے لگے. فنکشن بدلا، ہل کا ٹریکٹر کا نہیں بدلا. یہ بتاؤ یہ ایک ہی فنکشن ہے. ہل والے کو پہنے کی ضرورت ہوتی اور ٹریکٹر والے کو پہنے کی ضرورت نہیں، گیئر سمجھنے کی ضرورت ہے. فنکشن بدلا کہ نہیں بدلا؟ لیکن انہوں نے بدلے ہوئے فنکشن کو بھی سیکھ لیا. پھر JCB آئی، اس میں گیئر ہی گیئر ہے، تو نے اس کو بھی سمجھ لیا. سمجھ لیا کہ نہیں سمجھ لیا؟ مجھے یہ بتا، یہ تیرا کون سا دماغ تھا؟ دنیا بدلتی گئی، بدلتے زمانے کے ساتھ تو بدلتا گیا، مگر نماز جو 1400 سال پہلے تھی آج بھی وہی آ رہی ہے. تو ایک بار نماز یاد نہ کر سکا. صرف ایک بار.
اگر سلیبس بدل جاتا تو جلسے میں سے کھڑے ہو کے کہتے تھے مولوی صاحب کیا کریں, پچھلا سلیبس یاد کر کے نپٹے تھے, یہ نیا آ گیا, یہ جدید آ گیا, یہ نیا والا آ گیا, اسے کہاں سے یاد کریں؟ ہم نے تو ایک ہی مشکل سے یاد کیا تھا, نماز کا تو طریقہ ایک ہے, سلیبس ایک ہے, زندگی میں ایک بار یاد کر لے, دوبارہ یاد کرنا نہ پڑے گی, پوری زندگی اسی کو پڑھتے رہنا. اللہ کی بڑا مہربان ہے. ارے جب دنیا کو تو نے یاد کر لیا تو یاد کرنا چاہے گا تو نماز بھی یاد ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, سرزمین منوٹا بل, علامہ مفتی غلام رضا صاحب قبلہ. یار جب ساری چیزیں یاد ہو گئی, ہل سے لے کر ٹریکٹر تک یاد ہو گیا, ٹریکٹر سے لے کر JCB تجھے یاد ہو گیا, JCB سے لے کر ٹچ اسکرین موبائل یاد ہو گیا, نماز پڑھو تو کرا زبان نہیں لوٹ رہی, لوٹ کیوں نہیں رہی؟ مجھے یہ بھی بات غلط نہیں ہے نا, لوٹ کیوں نہیں رہی؟ یہاں تک تو نے سب کو لوٹا دیا, سب کچھ کر لیا, اور تو کہتا زبان نہیں لوٹتی, زبان نہیں لوٹتی, تو کبھی دین کی طرف تو نہیں لوٹتا. اگر دین کی طرف لوٹ کے تو دیکھ, خدا کی قسم, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے. تو نماز تو یاد کر, گلفام کا دعویٰ ہے 2 مہینہ نہ لگے گا تجھے نماز یاد ہو جائے. 2 مہینہ میری گھر 2 مہینہ نہیں لگ سکتا, لیکن یاد کرو گے تب نا. بعض آدمی 70 سال ہو کے نماز یاد نہیں آ رہی, افسوس مر گیا, لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں, لیکن خدا کی قسم اس کو خود نماز یاد نہیں تھی, مر گیا. اس کی نماز تیار ہے لیکن وہ نماز اپنی یاد نہ کر سکا. لوگوں اللہ کتنا مہربان ہے, چاہتا تو ہر سال کی الگ نماز کر دیتا, 2023 کی الگ, 2024 کی الگ کر دیتا, چاہتا تو کر دیتا, 2025 کی الگ, ہر سال چینج ہوتی. اسکول کا کورس ہر سال چینج ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مدرسے کا بھی چینج ہوتا. پہلے کتابیں کچھ اور مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی, آج کچھ اور ہے. جزاک اللہ. ہمارے زمانے میں ہم نے جب پڑھی تو کتابیں اور تھی, اب وہ نکال دی گئی, کتابیں اور ہیں. یار سب چینج ہوتا, اللہ چاہتا نماز کا بھی کوڈ چینج کر دیتا, مگر اللہ نے تم پہ کرم کیا, اللہ نے تم پہ رحم کیا کہ اللہ نے ایک ہی نماز رکھی, ایک بار یاد کر لے. اگر 1000 سال کی بھی زندگی ہے اسی کو کرتا رہنا. بے شک یار کتنا پیار, کتنا رب کا پیارا ہوتا ہے, بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی آدمی میدان محشر میں لوگوں بڑا پچھتاؤ جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے تو اتنی آسانی کر دی تھی کہ میں نے تو پوری زندگی تیرے پر نماز ہی نہیں بدلی تھی, ایک کی تھی. اچھا ایک بات ہو, توجہ اہل ممبر خاص توجہ, آدمی لوگ خاص توجہ. نماز عشاء میں 17 رکعت, فجر میں 4 رکعت, ٹھیک ہے, ظہر میں 12 رکعت, عصر میں 8 رکعت, مغرب میں 7 رکعت. کتنے؟ صحابہ کرام 9 رکعت بھی پڑھتے تھے. 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ, وہ اذان مغرب کے فوراً بعد, اور مسجد نبوی میں حدیث شریف ہے بخاری شریف کی, اور جو ہے جماعت سے پہلے پڑھا جاتا ہے. لیکن وہ رائج نہیں ہے, اس لیے لوگوں کو معلوم بھی نہیں. اتنی رکعت ہو گئی ہے ٹوٹل, 4, 12, 8, 7, 17, ٹھیک ہے. اتنی رکعت نماز میں صحیح معنوں میں بھی تمہیں یاد کرنا ہے تو اتنی سب رکعت یاد نہیں کرنا, صرف 1 رکعت یاد کرنا. اتنی بس. دیکھو جو الحمد پہلی رکعت میں پڑھو گے وہی تسبیح, وہی تیسری, چوتھی, 5ویں, 1000 رکعت پڑھو وہی الحمد. وہ تو ہے کہ نہیں؟ جو سبحان ربی العظیم پہلی رکعت میں پڑھو گے 1000 رکعت پڑھو وہی سبحان ربی العظیم. جو سبحان ربی الاعلیٰ پہلی رکعت میں پڑھو گے 1000 رکعت پڑھو وہی سبحان ربی الاعلیٰ. بے شک. التحیات پڑھتے ہو 1000 قاعدے کر لو, ہر قاعدے میں وہی التحیات. 1000 بار سلام پھیر لو, قاعدہ اخیرہ میں جو درود ابراہیمی پڑھو گے وہی درود ابراہیمی. پتہ چلے صحیح سے 1 رکعت نماز یاد کر لے, پوری نماز یاد ہو جائے. سبحان اللہ.
لیکن ایک رکعت نہیں یاد کر پا رہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیو، ہم سے زیادہ نکما کون ہوگا، ہم سے زیادہ مکار کون ہوگا کہ ہم پوری زندگی میں ایک رکعت نماز یاد نہ کر سکے. اور ہم نے فالو اتنا کر لیا، اتنا فالو کر لیا، اتنا فالو کر لیا دنیا کو کہ کسی فلم کا ہم نے کوئی ایسا چیپٹر چھوڑا نہیں کہ جو ہم نے ہیرو کو فالو نہیں کر لیا. اب حد تو یہ ہے میرے بھائیو، مردوں کا لباس عورتیں پہن رہی ہیں، عورتوں کا لباس مرد پہن رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لوگوں انگریز نے بھی پینٹ معلوم ہے کس کے لیے بنایا تھا؟ بے ہو رہے سنسانا ہٹا رہی تھی. بیری گرالی رکھے گئے نہیں رکھیں. آپ کیا رکھی جاتی ہے بیری گرالی خبر میں نہیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات بیری گرالی نہیں رکھی گئی تو آدھا گھنٹہ جنازہ روک دیا. ارے کیوں روک رہا؟ کہ بیری گرالی نہ ملی. میں نے کہا پوری بیریاں لا کر رکھ دے، اگر عمل اچھے نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا. گاڑی کے چکر میں روکے بھیجے گا. ایریا تو ٹھیک ہو، نام نہیں لینا کوئی بات نہیں ہے. ایریا کے چکر میں روک دے، رک جا بیری کی ڈالی آئے گی. کیوں آئے گی؟ نہیں مل رہی ہے تو ایسے کر دے، کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. اگر اس کا عمل اچھا ہے تو بغیر بیری کی ڈالی کے بخشا جائے گا. عمل اچھا نہیں ہے تو بیری کا پاس لگا دے تو بخشا نہیں جائے گا. ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس چیز کے قائل ہیں. ایسا نہیں ہم قائل نہیں ہیں، مگر کوئی یہ سوچے خالی بیری کی ڈالی بخشش کرا لے جائے گی، یہ غلط ہے. جی یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. آج مرنے کے بعد تو ایسی شریعت یاد آئی، ایسی شریعت یاد آئی. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دیجے تک قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ڈال دیتے ہیں. غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے، برکت کا کام ہے. لیکن تجھے مرنے کے بعد قرآن سے اتنی محبت ہو گئی 3 دن تک ہٹنے نہیں دے رہا. کبھی زندگی میں بھی اس نے قرآن پڑھا تھا؟ جی. مدرسے کے بچوں کے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ بھئی ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، ہمارے ابا کی قبر پر پڑھواؤ 3 دن. وہ بچے یار پڑھنے کے لیے آئے ہیں یار. اگر پڑھنے خوشی سے تو ٹھیک ہو، نہ پڑھتے تو زبردستی نہ پڑھوا. اگر پڑھوا بھی دیا تو ثواب نہیں ہوگا. مدرسے والا مجبوری میں پڑھا دے گا بیچارہ، کیا کرے، اسے چلنا بھی چاہیے، مدرسہ بھی چلانا. بلکہ خالی اگر ایک کام کر لو، مدرسے میں جاؤ اور مدرسے میں جا کے یہ کہہ دو حضرات آپ کے بچے جتنا بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے سبق کا پارہ سنائے، پچھلے کا پارہ سنائے، سبق سنائے، وہ سب کا سب ہمارے بزرگوں کو سارے ثواب کر دینا. تو خدا کی قسم اگر خوشی سے کر دیا تو یہ سب سے بہتر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. مرنے کے بعد شریعت نہیں، مرنے سے پہلے شریعت. توجہ کریں، توجہ. ارے کمیٹی والوں سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرنے سے بعد شریعت نہیں، مرنے کے پہلے شریعت. تشریف رکھیں. ڈسٹرب نہیں، اس کا تمہارے انتظام لاجواب ہیں، مگر اس وقت سب سے بہتر انتظام یہ ہے کہ میری تقریر چل رہی ہے اور یہ لوگ سن رہے ہیں. ہاں میری تقریر چل رہی ہے، آپ سن رہے ہیں. یہ دہائی مشینیں بند کر دو دونوں طرف. ڈسٹرب ہے، پہلے اور بعد میں کر لو، لیکن جب تقریر چلے تو کوئی ڈسٹرب نہیں. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ کے طریقے سے بچو گے تو بچ بھی نہیں سکتے، بچتا مگر مرنے کے بعد پھر مصطفیٰ کے طریقے پہ نہلایا جائے گا. اب اسی طریقے پہ غسل دیا جائے گا اور اسی طرح حضرت تشریف لائیں، آپ پہرے کی زیارت کریں اور نماز پڑھیں، اور اسی طریقے پہ جو اٹھایا جائے گا اسی طریقے پہ دفنایا جائے گا. بھاگ کہاں تک بھاگے گا؟ نہیں بھاگ سکتا نبی کے طریقے. نبی کا طریقہ لاجواب ہے. مرنے کے بعد تو قرآن اتنا یاد آ گیا، اتنا قرآن یاد آ گیا، اتنا قرآن یاد آ گیا. آپ تو ہر جگہ قرآن کا. حد یہ ہے کہ 40 میں بھی فاتحہ میں لوگ آئے، اچھی بات ہے، لیکن بعد 2 قرآن وہیں ختم کرا رہے ہیں. کسی کو اپنے گھر پہ بھی جانا ہے، کسی کو اپنی دکان پہ بھی جانا ہے، کسی کو آفس میں جانا ہے، 2 قرآن ابھی ختم.
اچھی بات ہے قرآن پڑھنا، لیکن تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص کی شکایت کی میرے نبی کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتا، نبی نے بلا کر ڈانٹا، کہا میں دین کو آسان کرتا ہوں کہ مشکل کرتا؟ جی بے شک، نماز میں اتنی لمبی صورتیں بھی نہ پڑھی جائیں کہ کسی کی تکلیف ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ تکلیف ہو جائے۔ خیال رکھو عوام کا، اگر جماعت میں بھولے جوان سب کچھ ہے تو قرآن کی تلاوت اس حساب سے ہو کہ نہ بوڑھوں کو پریشانی ہو نہ جوان کو پریشانی۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک۔ یا تو دین پہ بالکل عمل نہیں اور کرے گا تو بعض آدمی ایسا ہے کہ بالکل دین کو ایسا مشکل بنا دیا کہ وہ عمل کر کے مر جائے گا۔ بے شک۔ ہاں، اگر کسی کا شوہر مر جائے تو ایک اس عورت پہ یہ آفت ٹوٹی کہ اس کا شوہر مر گیا، آفت ہے یہ، اور دوسری آفت یہ محلے کی عورتیں توڑ دیتی ہے۔ عدت میں اگر اس بیچاری نے ذرا قدم کمرے سے باہر کو نکال دیا، ہائے تیری عدت ٹوٹ گئی۔ شریعت کو 45 ٹمپریچر گرمی ہے، یہ اندر گھسی رہے گی، مر نہ جائے گی۔ یہ عدت کس نے بتا دی کہ کمرے میں رہے گی 4.5 مہینہ، 4 مہینہ 10 دن کمرے میں رہے گی، شوہر مر گیا، کس نے بتا دیا؟ عدت میں بچائے رکھے اپنے آپ کو، روکے رکھے، پردے میں رہے۔ تو اگر 4 دیواری ہے اس کے گھر میں تو اپنے گھر کا کام بھی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر اس کے گھر میں انٹری نہیں کر رہا، دروازہ بند ہے، تو اپنے گھر کا خود کام بھی کر سکتی ہے، اپنے گھر میں خود گھوم پھر بھی سکتی ہے، کھانا بھی بنا سکتی ہے، کھانا کھا بھی سکتی ہے، مگر ایک کمرے میں بٹھائے رکھے نہیں، تیری تو عدت ٹوٹ گئی۔ جی معاملہ آیا، کہاں سے لائی ہوئی شریعت نکال کر؟ یہ آفت کم تھی کہ اس کے شوہر انتقال کر گیا۔ مطلب زندگی میں تم نے کوئی بازار نہیں چھوڑی جہاں ٹہلنا نہیں، کوئی میلہ نہ چھوڑ لیا جہاں تم نے بال دکھانا دیے، کوئی گلی نہ چھوڑی جہاں تم نے بے حیائی کرنا دی۔ تو اسے کمرے میں سے نہیں نکلنے دے رہی ہے، اس کو نہ آیا مولوی تک تو آنے نہیں دیتے، اسے بھائی کھوٹ کھوٹ کا مات ڈالتی ہے۔ مولوی سے کیا پوچھے گی؟ ہمیں تو پتا، مولوی زیادہ بتائیں گے کیا؟ کان کھول کے سن لو، شریعت کو اتنا سخت نہ کرو۔ عدت کے دوران اگر طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بھی لے جایا جا سکتا ہے پردے کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ مار ڈالو یہیں۔ حد یہاں تک ہے کہ اگر عدت کے دوران اسے کوئی چیز لا کے دینے والا نہ ہو تو پردے کی حالت میں ضروریات کی چیز بھی لا سکتی ہے۔ بہت زیادہ ہم نے سخت کر دیا، حد یہاں تک کر دیا، حد یہاں تک کر دیا، حد یہاں تک کر دیا۔ جی دیکھیں کیا کیا باتیں میں تمہیں کو کیا بتاؤں یار، بس اللہ خیر کرے۔ ایک کا شوہر مر گیا، ادھر جنازہ اٹھ گیا، دسمبر کا مہینہ پڑ پڑا کے بھی سردی بولی ابھی نہا کیوں نہ؟ ارے بولے جب جنازہ اٹھا تو نہاتی ہے، مروا دے اسے، ٹھنڈے پانی میں نہلا نہاتی ہے۔ ایک تو غم ہے اس کو، ٹھنڈے پانی میں نہلا دے تو اسے۔ بات سمجھیے میرے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو مانے گا نہیں، اور مانے گا تو ایسی الٹی سیدھی شریعت کو مانے گا، ایسا مانے گا اپنی طرف سے بنا بنا کے لائے گا، اپنی طرف سے بنا بنا۔ لوگوں شریعت بہت آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کراہت نہیں، زبردستی نہیں۔ اور میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن نے اللہ نے بتا دیا کہ کوئی جان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ جی بے شک، اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اٹھا نہ سکے، وہ اٹھا نہ سکے، اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ مسئلہ اگر ہے کسی اچھے عالم سے پوچھا کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بہت بہت مسئلے بات بڑے گھٹن کے، میں عرض کر رہا تھا کہاں تک بات ہو گئی نبی کی شریعت سے، مرنے کے بعد تو اتنی شریعت یاد آئی، اتنی یاد آئی۔ حضرت یہ بتاؤ چنے کتنے ہونا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے کہ چنے 25 کلو، کم کا حساب ہے کم بھی لے آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 1.25 لاکھ مرتبہ ایک عدد ہو جائے چنے کا، وہ اس کا کلم شریف کا، بس ایک عدد ہو جائے 1.25 لاکھ مرتبہ۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کشمش بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس میں منقے بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ہے اور مغزیات بھی ہوں، نہ
نہیں ہو ایسے بھی پڑھ لو تب بھی تیجا ہو جائے گا. بات سمجھ لے کہ نہیں؟ مگر زبردستی دوجا والے دن پیسے نہیں ہے تو قرضہ لے. 8 بھوانے پکیں گے ہمارے بھائی ضروری نہیں ہے بلکہ میتوں کے کھانے کم کرو. بس ہماری یہ نہیں آ رہی ہے. تعلیم پہ فوکس تو تعلیم پہ. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنی بچیوں کو دینی تعلیم پڑھاؤ, اسلامی ادارے کھولو, اپنے کالج یونیورسٹیاں کھولو تاکہ تمہاری بچیاں پردے میں رہ کے دینی تعلیم بھی حاصل کر سکے, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دنیاوی بڑے بڑے ادارے کھولو, کالج بناؤ, یونیورسٹیاں بناؤ تاکہ پھر کسی مسکان کو نعرے تکبیر کی صدا بلند نہ کرنا پڑے, تاکہ پھر کسی کو مسکان بنا آگے نہ آنا پڑے. اپنے اداروں میں ایسا یونیفارم بناؤ کہ اس میں آنے والی بچی پردے میں رہ کر ہی آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زور سے بول دو ذرا سبحان اللہ. سلام علیکم. میں یہ نہیں کہہ رہا مدرسے بناؤ, میں تو کہہ رہا ہوں کالج بناؤ. اور یہ بزنس ہے, یہ اس سے بڑا بزنس نہیں ہے کالج سے بڑا. نہ تم بھٹا کھولنا اینٹوں کا, پہلے پیش کرو کھپیروں وہ تھاپ دیں وہ لے کے بھاگ جائیں. میری بات تو غلط تو نہیں ہے. پھر اینٹیں بجاؤ تو رشتے دار کہہ رہا آ جائیں گے پیسے. اب وہ رشتے دار سے کیا کہنا, مولانا گلفام کا فون پہ جہاں بھائی ایک ٹرالی اینٹیں بھیج دے پیسے آ جائیں گے. گاڑی بجا رہے یار کیسی بات کر رہے ہو, آ جائیں گے. وہ آج تک نہ آئے, بھٹوں کے بھٹے بیٹھ گئے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. میلوں کے میل ڈھب ہو گئے. بزنس تم سوچتے ہو بھٹا بڑا میل بڑا نہیں, ایجوکیشن سے بڑا کوئی بزنس نہیں. اگر 5 تک کی اسکولیاں کھول دی نا, 5 تک کی تو لین بنا کے پیسے دے رہے ہو, لین لگا کے پہلے میرے جمع کر لو. اور اگر لیٹ ہو گیا تو لیٹ فیس لگ لے گا. بتاؤ ہے اس سے بہتر کوئی بزنس؟ خود لین لگا کے پیسہ. اور تعلیم میں تم اتنا پیچھے ہو, زبان سے اس کی مخالفت کرے. کیا کرے, زبان سے اس کی مخالفت کرے. تیسرے درجے کا یہ ہے کوئی حرام کام ہو رہا ہے, بازوؤں سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا, زبان سے مخالفت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, اسے دل میں برا جان ہے. بے شک بے شک. دل میں کیا کرے اسے, یہ ہے تیسرے. اور یہ بھی نہیں ہے تو ایمان کٹولو کے ہے. اب اگر ہماری بستی میں کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو یہ ذمہ داری خالی مولویوں کی نہیں کہ وہ روکیں گے. مولوی کا کام ہے بتا دینا, تیرا کام ہے بازوؤں سے روک لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. اگر تم اپنے روکنے پہ آ گئے تو ہر بستی سے حرام کام رک جائے گا. انشاءاللہ رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا. کسی کے گھر میں ڈی جے بج رہا ہے, ڈانس پارٹی ہو رہی ہے شادی میں, آپ منع کرو, اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو کہہ دو تیری بارات میں شامل تیری دعوت میں لے جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں شادی رواج دھیرے دھیرے اگر تم نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ختم ہو جائے گا. اور بعض آدمی کی اتنی پاور ہے کہ اکیلا چاہے تو نہیں. جس گھر میں شادی ہو رہی ہے اس گھر میں اگر ڈی جے بج رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, اگر اس گھر کا کوئی داماد, اس کی اتنی پاور ہے, یہ کہتے ہیں خبردار جو یہ ڈی جے اور ڈانس پارٹی ہوئی, داماد ہوں, داماد آؤں گا نہیں, شامل نہیں ہوں گا. اس داماد کی اکیلے کی اتنی پاور ہے کہ سالے کی اوقات نہیں کہ جو ڈی جے کر لے ڈانس بے شک. نہیں دکھاتی تم پاور. تو کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے, تو مولا امام حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ مدینہ سے کربلا گئے؟ مجھے بتاؤ کیا ضرورت تھی؟ کہتے میاں مجھے کیا ضرورت ہے, جو کر رہا ہے یزید کرنے دو. لیکن نہیں, ایمان کا یہ تقاضا ہے, اگر شریعت کے خلاف کام ہے تو کربلا بھی جایا جائے گا, بدر بھی جایا جائے گا, احد بھی جایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. بہت اچھا. سبحان اللہ. حضور خواجہ میرے کو کیا ضرورت ہے, سنجر میں بیٹھے تھے, کہتے حضور سے مجھے نہ بھیجو ہندوستان میں, وہاں میں جا کے کیا کروں گا, ٹائلس میں پڑ جاؤں گا, یہاں سنجر میں رہنے دو. لیکن آئے اور کہا
یہاں سے بھاگو. کہا نہیں میں یہاں بھاگنے بھگانے نہیں آیا, میں تو نبی کے غلاموں کو بسانے آیا. اگر تمہاری اتنی بھی طاقت ہے, اتنی سی طاقت ہے کہ شریعت کے ایک چھوٹے سے شریعت کے خلاف کام کو بھی روک دو, تو میدان محشر میں تمہارا حشر کربلا کے 72 کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. شریعت کے خلاف اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام ہے نا, چھوٹا سا بھی, اسے روک دو. اور اگر نہیں رک رہا تو زبان سے مخالفت کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو مینڈکی اپنے منہ میں پانی لے کے پھینک رہی تھی, اس کے پھینکنے سے آگ بجھتی رہی, مگر اپنی کوشش کر کے اپنا نام لکھا رہی تھی. یہ نبیوں کی وفادار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا نام تو لکھا دو, نہ رکے چاہے نہ رکے, اپنا نام تو لکھاؤ. ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا, اگر حد کے لیے آواز اٹھا دے تو کبھی کبھی غریب اکیلا رہ جاتا ہے وہ آواز اٹھانے والا. جی بستی کے اندر اگر کوئی عالم امام بیچارہ امام اگر کوئی حق بات کہہ دیتا تو وہ اکیلا رہ جائے گا. اکیلا حد یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اس کا حساب تک ہو جاتا ہے. تو آج امام کا تو حساب کر رہا, لیکن سن لے ایک دن وہ بھی ہوگا کہ میدان محشر ہوگا, حساب تیرا ہوگا. میرے بھائی مرنے کے بعد کتنی بھی شریعت فالو کرو, تالا لگا دیا تیرے نام آیا. مرنے سے پہلے جو فالو کرے گا وہ لکھا جائے گا. کل سے میں آنے والوں میں بتاتا ہوں ایمان والوں کی شان کیا ہے, نبی کے غلاموں کی شان کیا ہے. ایک اللہ والا ہے, محبوب خدا ہے, اللہ والا ہے, محبوب خدا ہے, نام ہے بایزید بستانی. ایک اللہ کا ولی ہے, نام سنا ہوگا بایزید بستانی. کے بزرگوں کی لسٹ بناؤ گے تو بایزید بستانی کو آپ کو لانا پڑے گا. اللہ ٹاپ کلاس کے بزرگوں آپ نہیں بنا سکتے ان کے بغیر لسٹ. ٹاپ کلاس کے بزرگ بایزید بستانی, اس کو کہتے ہیں اللہ والا, اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ کا غلام. آپ کا مرید ایک دن آپ کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا حضور آپ کی اس بستی میں جس میں آپ رہ رہے ہیں ایک فاحشہ نے ڈیرا ڈال دیا ہے. فاحشہ سمجھتے ہیں نا, ایک فاحشہ کریکٹر لوز ہو رہا ہے, اس نے ڈیرا ڈال لیا. حضور شام کا وقت ہوتا ہے تو اس کے جسم فروشی کا دھندا چلتا ہے. آپ کی بستی کے نوجوان جا کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنا منہ کالا کرتے ہیں, اس کے گناہوں کے دلدل میں غوطہ لگاتے ہیں. بایزید بستانی نے اتنا سنا نا تو آنکھ میں آنسو آ گئے, رونے لگے. کہا حضور روتے کیوں ہو؟ کہا میدان محشر ہوگا, اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا بایزید بستانی یہ بتا تیری بستی میں ایک فاحشہ نے ڈیرا ڈال کے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی, تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں اپنے رب کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے اس بستی میں یا تو وہ رہے گی یا پھر ہم, یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے. تم تو کہتے ہو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, ہمیں کیا باپ بیٹے کو سمجھایا, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. اگر اسلام کے خلاف ہے کوئی کام تو روکیں گے, آگے آئیں گے, چاہے اپنا باپ کیوں نہ ہو, چاہے اپنا بیٹا کیوں نہ ہو. اللہ نے فرشتے سے فرمایا کہ فلاں بستی کا تختہ پلٹ دے. فرشتہ عرض کرنے لگا مولا فلاں بستی میں تو ایک طرح نیک بندہ بھی رہتا. اللہ نے فرمایا پہلے اسی کا تختہ پلٹ. عرض کی مولا کیوں, وہ تو نیک ہے. رب نے فرمایا خود تو نیکی کا کام کرتا ہے مگر دوسروں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیتا. اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو اپنے بیٹے کو بھی جگاؤ, بیٹی کو بھی جگاؤ, بیوی کو بھی جگاؤ, ایسا نہیں زیادہ زبردست بھی جگاؤ. یہ کچھ نہیں کہ خود تو نماز پڑھنے نکل لیا الحمدللہ حضرت میں تو 60 ٹائم کا نمازی, اس تو 60 ٹائم کا نمازی, تیرے گھر میں کتنے ٹائم کے نمازی ہیں؟ پوری پاور گھر والوں پہ دکھاؤ نماز کے لیے, حرام سے روکنے کے لیے. بایزید بستانی نے کہا کہ اس کا بازار کب تک ہوتا ہے, کہا حضور جب مغرب کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے ہاں گراہوں کا قطع لگتا ہے, نوجوانوں سے پیسہ لیتی ہے, اپنے جسم کا سودا کرتی ہے. بایزید بستانی نے کہا شام کا کھانا ہمارا تیار نہیں کرنا. کہا حضور کس لیے؟ کہا یا تو شام کا کھانا وہ بھی اسلامی دسترخوان پہ کھائے گی یا پھر ہم اس شہر میں شام کو کھا لیں گے. جی
بے شک یا تو وہ بھی اسلامی دسترخوان پہ کھائے گی اور یا پھر ہم بھی اس شہر میں شام کا کھانا. ہاتھ میں تسبیح لی, ہاتھ میں مسلح لیا. لوگوں دوپہر کا وقت ہے, وہ شام کو اس کا بازار گرم ہوتا تھا. دوپہر کے وقت میں ہی یزید بستامی نے جا کے اس فاحشہ کے دروازے پہ مسلح بچھا دیا. وہ جلسہ میں آنے والوں, زمانہ کہہ رہا تھا یہ اللہ والے کو کیا ضرورت تھی کہ اس کے دروازے پہ مسلح بچھایا ہے. ارے حضرت کو کیا ضرورت تھی, یہاں تو نفس پرست آتے ہیں, حبش کے غلام آتے ہیں, حبش کے پجاری آتے ہیں. حضرت کو کیا ضرورت تھی, مگر سنو الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان والے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کبھی کبھی اللہ والوں کی ہر چال کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے. فاحشہ کے دروازے پر مسلح بچھا دیا, اور مسلح بچھانے کے بعد میں وہی اللہ اللہ شروع کر دیا. شام کا وقت ہونے والا, جلسے میں آنے والوں, شام کے وقت میں کسٹمر کے آنے کا ٹائم ہو گیا. نوجوان منچلوں کا, اوباشوں کا آنے کا ٹائم ہو گیا. حبش کے پجاریوں کا آنے کا ٹائم ہو گیا. نفس پرستوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا. جیسے جیسے نفس پرست آتے اور جب اللہ والے کو بیٹھا دیکھتے, یزید بستامی کو بیٹھا دیکھتے, تو حیا اتنی تو ان کے اندر باقی تھی کہ حضرت کو دیکھتے تو وہاں نہیں رکتے, وہاں سے رفو چکر ہو جاتے, 9-2-11 ہو جاتے. حضرت کی وجہ سے وہاں کوئی نہ رک سکا, حضرت کی وجہ سے وہاں کوئی نہ ٹہل سکا, حضرت کی وجہ سے کوئی بھی ٹکٹ نہ لے سکا, حضرت کی وجہ سے کوئی بھی نمبر نہ لگا سکا, حضرت کی وجہ سے کوئی بھی لائن نہ لگا سکا. شام کا وقت ہوا, جب اس کا ٹائم شروع ہوا تو دروازے پہ صرف حضرت ہی حضرت. بے شک سبحان اللہ. صرف حضرت ہی حضرت. اے نوجوان بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر کی تقریر اور سن لو. نوجوانوں, یہ روزانہ باتیں سننے کو نہیں ملتی. مجھے معلوم ہے تمہاری من کی بات ہو, اگر جنت کی بات ڈائریکٹ کر دو تمہیں بڑا اچھا لگتا, اور جہاں اعمال صالحہ کی بات کرو, جہاں اصلاح کی بات کرو, تو وہاں تم کو کھجلی مچنے لگتی ہے. بیٹھ تھوڑی دیر. اور میری تقریر کے صحیح معنی میں 3 منٹ اور رہ گئے. مجھے 1 بجے تک تقریر کرنا تھی. یہ بات پوری کر دوں, 1:05 تک ہو جائے یا 1:02 تک ہو جائے, اس کے بعد میں تقریر ختم کروں گا. بس محبت کے ساتھ سن لیں میرے جملے. یہ میری تقریر 1 گھنٹہ 20 منٹ کنٹینیو چل رہی ہے. 1 گھنٹہ 20 منٹ کنٹینیو ہو گیا مجھے بولتے بولتے. بس تھوڑی دیر اور سن لیں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. شام کا صرف مصطفیٰ کا عاشق بیٹھا ہے اور کوئی رکا ہی نہیں. آج بھی یہ چیز تھوڑی سی دیکھی گئی ہے کہ اگر کہیں حرام کام جیسے مثال کے طور پر ہو رہا ہے, کوئی مولانا آ جائے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا لحاظ کیا جاتا ہے. حضرت تھوڑا سا کیا ایسا ٹی وی چل رہی ہے کسی کے گھر میں, اور مولانا امام صاحب پہنچ جائے تو کہیں کہیں زیادہ تر 90% یہ دیکھا گیا کہ وہ بند کر دیں. یہ دیکھا گیا زیادہ ہی بے حیا کو میں مان نہیں سکتا یا میں کہہ نہیں سکتا. تو حضرت تھے, وہ نفس پرست ضرور تھے, مگر اتنا ضرور پتا تھا حضرت. جی حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, یہ کہیں تشریف لے جائیں, اگر تاش چل رہا ہوگا شاید یہ نہیں کہ بدلے بات ہے کہ نہیں. حضرت کی وجہ سے کوئی نہ رک سکا. جیسے ہی رات نے اپنی تاریخ چادر کو پھیلایا, چاروں طرف اندھیرا چھا گیا. اس فاحشہ نے اپنے خادمہ کو نیچے بھیجا, جاؤ کتنے منزل نوجوان آئے ہیں ان کی لسٹ لے کے آؤ, سب کو ان کا نمبر دے کے آؤ, سب سے فیس وصول کے لاؤ. جب اس کی خادمہ نیچے آئی تو دیکھا آج نہ کوئی اوباش ہے, نہ نفس پرست ہے, نہ شرابی ہے, نہ حبش کا پجاری ہے. آج اکیلا مصلی پہ بیٹھا ہے. بیٹھنے والے کی شان یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے, بغل میں مصلی ہے, لب پہ جاری اللہ اللہ ہے. آج تیرا بازار اجڑ گیا. جی آج تیرا بازار سونا ہو گیا. ارے تم شریعت کو اپنی زندگی میں تو لاؤ. اگر شریعت کو زندگی میں لاؤ گے تو ان شیطانوں کے بازار اجڑ جائیں گے, ان کے بازار سونے ہو جائیں گے. لے کے تو آؤ شریعت کو اپنی زندگی میں. آپ لے کے نہیں آ رہے تو پھر آپ ہم سے کیا شکوہ کرتے ہو کہ ہمارا خراب ہے, حالات خراب ہے. ایک بار شریعت کو لے کے آؤ, اگر ان شیطانوں کے بازار نہ اجڑ جائیں ہم تو ایسے آ رہے اپنی زندگی میں. ہم نے کھائیں گے تو مصطفیٰ کے طریقے میں, پیئیں گے تو مصطفیٰ کے طریقے میں, سوئیں گے تو مصطفیٰ کے طریقے میں. یہ بات نہیں بنا
آج کے نوجوانوں کو جب الٹا پڑا سو رہا تو سیدھا کیسے پڑا؟ کسی کا پیر ادھر ہے، ہاتھ ادھر ہے. ارے یہ سب غلط طریقے ہیں. صبح کو اٹھو گے ڈکاریں آئیں گی، صبح کو اٹھو گے تو میں ایسیڈیٹی بنے گی، گیس بنے گا، تیزابیت بنے گی، کھانا ہضم نہیں ہوگا، طرح طرح کے مرض ہوں گے. مصطفیٰ کی سنت کے مطابق سو جا، تیرا پیٹ بھی صحیح رہے گا اور تیرا رات بھر کا سونا عبادت میں لکھا جائے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. رات بھر کا سونا عبادت میں. بے شک بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. داہنی کروٹ پہ سونا مصطفیٰ کی سنت ہے. کیسے سونا؟ زور سے بولو، زور سے بول دو ذرا. یہ دیکھ لو، یہ طریقہ میرے جیسے میں بتا رہا ہوں. یہ دائنا ہاتھ نیچے لگا کے اور یہ الٹا والا ہاتھ بائیں پہلو پہ اور سو جاؤ. جی بے شک. انشاءاللہ نیند میں راحت ہوگی اور صبح کو اٹھے گا تو طرح طرح کی بیماریوں سے، ایسیڈیٹی سے، تیزابیت سے محفوظ رہے گا. بے شک. ایک ڈاکٹری اصول سے بات بتاؤں، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے 4 چیزیں: لیور، گال بلیڈر، پینکریاس، کڈنی. یہ 4 چیزیں کھانے کو ہضم کرتی ہیں. کتنی چیزیں؟ کڈنی خراب ہو جائے بدن پھول جائے گا. ڈائلیسس جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ فلوئڈ نکالا جاتا ہے خون سے. کڈنی کا کام ہاضمے میں آتا ہے. اگر کڈنی خراب تو پھر کھانا ہضم نہیں ہوگا. لیور خراب، کھانا ہضم نہیں ہوگا. پینکریاس خراب ہو جائے تو شوگر کا لیول ہی خراب ہو جائے. جی سمجھ لیجئے ایک بات. اس کے بعد ٹوپی والے کی طرف سے بڑھ جائے، ارے ہری ٹوپی والو، وہ ہری والوں بیٹھ. اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تم بتائیے جانے کا وقت ہے. حضرت تشریف فرما، دعا ہوں گے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ہمیں بات آئی کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور میں نے اس وقت اتنے دل سے تقریر بول دی، اللہ کی قسم اگر اس پر عمل کر لیا نا تو دنیا میں بھی آباد رہے گا، مرنے کے بعد بھی آباد رہے گا. مرنے کے بعد زمانہ تو تیرے جنازے پر روئے گا، لیکن اگر تم نے تقریر کے جملے پہ عمل کر لیا زمانہ روتا جائے گا، تو کہتا جائے گا میرے جنازے پہ رونے والوں کھڑے ہوئے ہو بہور دیکھو، مرا نہیں ہوں، سمے نبی میں لباس ہستی بدل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمے نبی میں لباس ہستی بدل گیا، لباس ہستی بدل گیا. اللہ والے تو مر کے بھی نہیں مرتے. قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. موت کھانا نہیں ہے، موت کا ذائقہ چاہتا ہے. اور ذائقہ بڑا ہلکا ہوتا ہے، ادھر چکھو ادھر کھاتا. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر چکھو ادھر نیک ہو جائے زندگی عذاب ہے. کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے کھو گیا. سبحان اللہ. کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ مومنوں کے لیے تو موت تحفہ ہے. موت کیا ہے مومنوں کے لیے؟ تحفہ ہے. کافر کے لیے، گنہگار کے لیے موت اس کی بربادی کا نکارہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں شریعت کو لاؤ، نکاح کو آسان کرو، شادیوں کو آسان کرو. دیندار بچے دیکھو، شادیوں کے لیے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، دیندار مالدار کرنا اللہ کا کام ہے. ہم نے دیکھا کہ جوانی بھر غریب رہا، بڑھاپے میں امیر ہو گیا. ہم نے دیکھا شادی میں بلیرو مانگا تھا، بلیرو. شادی میں کار مانگا تھا، کار بک گئی، ٹیمپو پہ سفر کر رہا. ہم نے دیکھا سادہ نکاح کیا تھا، سادہ کچھ نہیں لیا تھا، اللہ اسے جہاز میں ڈلا رہا. شریعت کو فالو کرو، شریعت کو لاؤ تاکہ زمانہ دیکھے کہ یہ طریقہ رسول ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ ہے. بے شک سبحان اللہ. بات جلدی پوری کر دوں اس لیے کہ ٹائم آپ کو نہیں، ٹائم ہمیں بھی نہیں. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. فاحشہ سے خاتمہ بولی اور میری مالکین، آج تمہیں نظر کیا بدلی نظارہ ہی بدل گیا. آج تیرے دروازے پہ کوئی منچلا نہیں ہے، آج تیرے دروازے پہ کوئی اوباش نہیں ہے، آج تیرے دروازے پہ کوئی حبش کا پجاری نہیں ہے. تو کہاں کون ہے؟ کہاں ایک بزرگ بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، ہر لمحہ جاری اللہ 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 ہے. لیکن وہ راستہ تو نہیں بھٹک گیا، پوچھ کے تو آؤ اس کا یہاں کیا کام ہے. مولوی آدمی اللہ کا ولی
نمازی داڑھی والا ٹوپی والا یہاں کے راستہ پہ بھٹک گیا, پوچھ رہے ہیں او بابا راستہ بھٹک گئے کیا, یہاں تمہارا کام نہیں. کہنے لگے راستہ بیٹا ہم نے نہیں بھٹکا ہے, راستہ وہ بھٹک گئی ہے. غلط شہر میں ہم نہیں آئے, غلط شہر میں اس کے حساب سے وہ آ گئی. یہ شہر اس کے حساب کا نہیں, یہ شہر ہمارے حساب کا. سبحان اللہ بولو یار, اللہ سبحان اللہ. توجہ ذرا نگاہ کرم کرنے. حضور سید صاحب کی کئی بار بولنا ہوا, ان کے سامنے بولتا ہوں, بڑا اچھا لگتا, اس لیے کہ ایسے بزرگوں کی نگاہیں کرم ہو جاتی ہیں تو زندگیاں بن جاتی ہیں. اور سید صاحب قبلہ حالانکہ بہتوں کو پسند کرتے ہوں گے, لیکن ایک خطیب میں بھی ہوں جس کو حضرت دل سے پسند کرتا ہوں. بے شک جس کو حضرت دل سے پسند کرتا ہے. توجہ کریں, زندگیوں کا کچھ نہیں پتا یار, کچھ کر جاؤ. ہم نے لوگوں کو یہ کہتے سنا, حضرت میرا بیٹا بگڑ گیا, شرابی میں رہ کے شرابی بن گیا, جواری میں رہ کے جواری بن گیا, سٹے باز میں سٹے باز بن گیا, تیرا رنگ اتنا پھیکا پھیکا اس کا چڑھ گیا, اپنا رنگ اتنا گاڑا کر کے تیرا چڑھ جائے اس کا نہ چڑھ سکے. ہونا تو یہ چاہیے شرابیوں میں جائے ان کی شرابیں چھوڑوا دیں. رنگ گاڑا ہونا, تیرا اتنا ہلکا کیوں ہے کہ بیڑی والے میں 4 دن بیٹا بیڑی تجھ سے آنے لگا, اتنا ہلکا کیوں ہے. شرابیوں میں بیٹا شرابیں پینے لگا, اتنا ہلکا کیوں ہے. ابھی مولانا وہ عادت پڑ گئی, ارے تیرا رنگ اتنا ہلکا کیوں, میں بتاؤں گا. محبوب سبحانی, غوث سمدانی, پیر لاسانی, شیخ عبدالقادر جیلانی. زور سے ذرا, زور سے, زور سے. جتنی آگے بڑھے گی مزہ آئے گا, میری گارنٹی ہے. اسے کہتے ہیں رنگ. کیا کہتے ہیں اسے؟ رنگ. توجہ حضرت, حضرت توجہ. اسے کہتے ہیں, شاعر صاحب جانا نہیں ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ رنگ. تو دوسروں کا چڑھا کے لے آ کے آگے کسی کی شراب کا, کسی کی بے پردگی کا, کسی کے جھوٹ کا, کسی کے جوا کا. عبدالقادر کا بچپنا ہے مگر رنگ محمدی میں ایسا بنا ہوا ہے میرا خاص. بچپنا ہے بچپنا, میں جوانی کی بات نہیں کر رہا نا, میں بزرگ کے عالم بات نہیں کر. بچپنا ماں نے پڑھنے بھیجا ہے, قافلے کے ساتھ جا رہے, 40 ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, سارے قافلے کو لوٹ لیا. بعد میں ایک ڈاکو میرے غوث کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا میں عالم تصور میں پوچھتا ہوں, اور ڈاکو میرے عبدالقادر کے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ جواب ملے گا لوٹنے. میں نے کہا تو لوٹنے آیا ہے, میرا غوث اپنا رنگ چڑھانے آیا ہے. اپنا رنگ, رنگ اسے کہتے ہیں رنگ. وہ 40 کا سب کو لوٹ لیا, مگر رنگ بتاؤں گا میں. رنگ تیرے پر رنگ کیسے چڑھ جاتا ہے یار کسی کا, جسے دیکھا اس کا سا ہو گیا. تیرا رنگ کہاں گیا؟ کہنے لگا کچھ ہے, ہاں ہے 40 ایسیڈی کہاں ہے, کہا میری باسکٹ میں, میری جو صدری ہے اس میں. سردار غوث پاک نے وہ دیڑا, ماں نے جو رکھا تھا دے دیا. یہ تو منع کرتا بچے تو میں چلا جاتا, مان جاتا. لوگ پٹ کے نہیں دے رہے, ہم نے ان کو اپنی سختیاں کی نہیں دے رہی, تو فری میں دے دیا. سرکار غوث پاک نے کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ. اتنا سا کہا تو ہلکا سا رنگ چڑھ گیا, پہلا کوٹ اسی جملے پہ آ گیا. جی جی پہلا کوٹ اسی جملے نے مار دیا. اپنے سردار کے پاس رہ گیا. پینٹ کا پہلا کوٹ ذرا ہلکا لگتا ہے نا, پہلا کوٹ تو اسی جملے نے مار دیا. میری ماں نے کہا کبھی جھوٹ. اپنے سردار کے پاس لے گیا, کہنے لگا اس میں 40 شکریاں دی ہیں, اور اس نے خالی کہنے سے لے دیا, نہ پٹنے سے, نہ مارنے سے, نہ دھمکی دینے سے. سردار بولا او بچہ تو نے کیوں دے دیا؟ یہی جواب, وہ ڈاکو کے سردار میری ماں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا. کا جھوٹ بولتا تو اشرفیہ بچ جاتی, کا اشرفیہ تو بچ جاتی, ماں کا وچن چلا جاتا. یہ ڈاکوؤں کا سردار بولا ہائے تجھے ماں کا اتنا خیال ہے, مجھے ماں کو پیدا کرنے والے خدا کا خیال ہے. ارے عبدالقادر تو نے آنکھیں کھول دی ہے, تیرا رنگ چل گیا ہے, اب بعد میں جانا, پہلے توبہ کرانا چلا جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد,
حضور سید شاہ میاں صاحب قبلہ علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ سرزمین منوٹا پل بعد میں جانا اور پہلے توبہ کرا دے، پہلے توبہ کرا دے۔ بچپنے میں 40 ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ کرا رہے، جب توبہ کر کے سرکاروں سے پار کا دامن پکڑ لیا، اسے کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا، اسے کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا، اسے کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا۔ وہ جھوٹتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا مجھے چڑھ گیا قادری رنگ میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا، وہ انیس صاحب کو لگا دیا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ بول رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کہہ رہا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ نہیں، رنگ یہ ہے تیری بیٹی پردے میں رہے زمانہ کا کیا کر رہی ہے، کہہ دے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ۔ یہ ہے رنگ، یہ ہے قادری رنگ، یہ ہے چشتی رنگ۔ اور 40 کے 40 بولے کہاں جا رہا، کہنے لگا بس ہو گیا اپنا کام، چڑھ گیا رنگ، اب جاؤ تم کی ادھر تو رنگ چڑھ گیا۔ کہنے لگے جب کہتی تیری قیادت میں کر رہے تھے تو توبہ بھی تیری قیادت میں ہو گیا۔ ارے کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جب ڈکیتی میں سردار بنایا تھا تو توبہ میں بھی سردار بناتے ہیں، 40 کے 40 میں توبہ کر لیا۔ سرکار غوث پاک کے دست کرم کی برکت سے اللہ نے انہیں ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں وہ جو 40 کا سردار تھا اس کا بھی مزار ہے، اس کا بھی مزار ہے۔ تیرا رنگ زمانے پہ چڑھنا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بس بس آخری بات پوری کر دوں، ذرا توجہ کرنا، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ پونے 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر ہوگی، توجہ کریں، اللہ سلامت رکھے۔ کہنے لگی بابے تو راستہ نہیں بھولا، میں نے بھولا وہ بھولی ہے۔ تو کہنے لگے بابے یہاں پیسہ لگتا ہے آنے کا، تو کہنے لگے منع کس نے کیا؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، ہر دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ اگر آج کا دیکھ لیتا کسی مولوی کو ایسی جگہ بیٹھا وہ فوٹو کھینچتا پہلے، دیکھو مولوی کو بیٹھا، ہر دیکھا سچ نہیں ہوتا، پہلے تحقیق کر لے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہر دیکھا پہ یقین نہ کیا کر، ہر سنے پہ یقین نہ کیا کر۔ حضرت بیٹھے ہم کیا کہو گے اسے؟ کہنے لگے یہاں فیس لگتی ہے، ملنے کا اشتیاق ہے؟ آپ نے کہا ملنے ہی تو آئے۔ تو کہنے لگے بابے فیس لگتی ہے، تو کہنے لگے فیس پوچھ گیا پوری رات کی کتنی لگتی ہے؟ اللہ اللہ، دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ کچھ کیا پوری رات کی رات نہیں لگے گی، کوئی کسٹمر دوسرا نہیں آئے گا، ہم ہوں گے وہ۔ کہنے لگی آیا تو ایک ہے، بڑا من چلا ہے، بڑا امیر ہے، ایسا ایک آ جائے تو روزانہ کام ہو جائے۔ کہنے لگی پوری رات کی اکیلا دینے تیار ہے، تو کہنے لگی عزت کے ساتھ لے گا، ہمیں تو ایسے نہیں ہوگا، قیمت دے دی۔ آئے اب توجہ کرتے چلے جا، آئے یہ میک اپ کر کے بن سور کے کھڑی ہے، بڑا امیر آ رہا، مجھے ایسے کسٹمر کی ضرورت تھا کہ پھر آئے۔ جب اس کے حجرے خاص میں کمرے خاص میں اس کے روم میں حضور بایزید بستامی نے قدم رکھا تو وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کی تفسیر بنی، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اس کی کھلی زلفوں کو ایک لمحہ دیکھا تھا۔ اب ایک جملہ بول رہا ہوں، حضرت کو گواہ بنا کر، کسی بے پردہ کی اگر اوقات دکھانی ہے تو جب وہ بے حجاب ہو کر کے مغربی لباس میں تمہارے سامنے آئے تو اس کی خواہش رہتی ہے کہ نظر پڑے میرے اوپر، سن لیجیے، حسن چاہتا ہے میرے اوپر نظر پڑے، اس کو خاطر میں نہیں لاؤ، نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو، اس کی اوقات نظر آ جائے، نگاہ ہی نہ اٹھا کے دیکھو، خدا کی قسم وہ اپنی نظروں میں گر جائے گی، اور تم بار بار تک تک کے دیکھو گے تو وہ اپنے آپ کو سمجھے گی میں ہیرو، میں بھی کچھ نظر ہی نہ ڈالو، نظر ہی نہ ڈالو، اس کو اپنی اوقات نظر آ جائے گی میں کون کیا۔
سرکار بایزید بستانی نے وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کی تفسیر بن گئی نگاہیں جھکا لی. کہنے لگی او بابے اتنی مہنگی قیمت ادا کر کے آیا ہے اور نگاہ بھی اٹھاتا نہیں. ایک بار نگاہ اٹھا کے تو دیکھ, میری زلفیں لاجواب ہیں, میرا حسن لاجواب ہے, میرا جمال لاجواب ہے, میرا کمال لاجواب ہے. لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں. تو میرے حجرہ خاص میں آ گیا ہے. میرے حسن کو تو دیکھ, میری جمالی کو تو دیکھ, میرے چہرے کو تو دیکھ. بایزید بستامی نے کہا کیا دیکھوں, یہ دل ایک ہی ہے, کسی اور کو دے بیٹھا ہوں, تجھے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ادھر والے بھی بولے, ادھر والے بول رہے, ایک ہی ہے, اسے دے بیٹھا ہوں, تجھے دینے کے لیے ہے ہی نہیں. تو دیکھو کیا, کہنے لگی کوئی مجھ سے بھی خوبصورت ہے, کہنے لگی جسے دل دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے, اس کے قدم کا تلوا جان بھی دے کے شرمانے لگے. کہنے لگی کون ہے, بایزید بستامی بولے وہ نبیوں کا سردار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. حضور سید شاہ عید میاں صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی غلام رضا صاحب قبلہ, سرزمین مراٹھا پل. جسے میں دل دے کے آیا ہوں وہ نبیوں کا سردار ہے, جسے میں دل دے کے آیا ہوں وہ مدینے کا تاجدار ہے, جسے میں دل دے کے آیا ہوں. اپنی زبان میں وہ کہہ رہے تھے, اعلیٰ حضرت نے ان کی زبان کی ترجمانی کر ڈالی. گویا کہ بایزید بستانی کہہ رہے تھے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بڑے اجروں میں جب لگی ہے شیشہ میں جب ہمارا نبی, بڑی دیتا ہے جب بڑی چاہیے کہنے والا ہے ہمارا نبی, جس کے قلبے کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کب گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس صحب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کہتا کہوں تجھے. آخر مزین ختم سخنیس پر کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کا بندہ. واہ واہ. ارے دیکھیں کیسے تیری اوقات کیا ہے, اور عشق اور جرسی والوں بڑے اچھے لگ رہے ہو. نہیں ایک منٹ بس مجھے تقریر کرنی ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں, تقریر کرنا سمجھ لیجئے کمال نہیں ہے, لیکن آپ کو سمجھا دینا یہ کمال ہے, سمجھا دینا یہ کمال ہے. اٹھ کے جاتا تو کوئی لگتا ہے کلیجے میں پیر رکھ کے جا رہا ہے, اس لیے کہ رات کے اتنے بجے 1:30 بجنے والا ہے اور ہم جو تقریر آپ کو کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں, یہ اس وقت جو ہے بس یہ حضرت کے قدر کی برکت. ایک بات بتاؤں میں, صوفیہ فرماتے ہیں, سنیے, صوفیوں کی جو زندگی ہے نا اور ان کا جو تقوی والا معاملہ رہتا ہے نا وہ تھوڑا الگ ہی رہتا ہے. صوفیہ عشق کی تفسیر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں, عشق کسے کہتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں عشق وہ ہے کہ اپنے محبوب سے بڑھ کے نہ کسی کو سمجھے نہ سوچے. یہ عشق اپنے محبوب سے بڑھ کے نہ کسی کو سمجھے نہ سوچے. جب ان کی آمد ہو, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, سب ان کی شفاعت رو سلام بھیجے, سب ان کی شفاعت مجھ سے